ساتھ تو بہت اچھا ہے. اس کو اپنی ماں جیسی لگتی ہے. وہ ابھی سین شاید نہیں آیا, وہ ایک چیز ہے جو اس کو اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ باپ کو ہمیشہ بیٹی زیادہ عزیز ہوتی ہے. ہاں, اقبال منا ان کے لیے وہ کرے گا جو وہ چاہتے ہیں. اچھا, مجھے کیونکہ پتا ہے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. پہلا ڈرامہ جب آپ نے کیا, اب رات کو ڈرامہ چلا ہے, اگلی صبح میں چیچا وطنی بس پہ بیٹھا ہوں تو پیچھے سے آواز آئی, وہ 3 منٹی بندہ غائب. جو میرا ڈائیلاگ تھا ان دنوں میں یہ عالم تھا. رشوت میں لینا نہیں چاہتا تھا, میں لیتا نہیں تھا, اور رشوت لیے بنا گزارا نہیں ہوتا تھا. ڈراموں میں کام نہیں ملتا تھا. والدین کو بھی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے غربت میں, اور بیوی کو بھی جو سہولت دینی چاہیے تھی نہیں دے سکے, بچوں کو جو سہولت دینی چاہیے تھی نہیں دے سکے. ہم جو وائٹ کالر لوگ ہیں نا, ہم بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں وائٹ کالر بھی رکھنا ہوتا ہے, بھرم بھی نہیں گنوانا ہوتا. ہمارے پاس وہ ریسورسز بھی نہیں ہوتے کہ جس سے ہم وہ سارا کچھ مینٹین کر سکیں. میں تو اس کا فین تھا, لیکن جب ہم نے کام کیا ساتھ, مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے لگتا تھا کہ سجل بہت عمدہ ایکٹر ہے. وہ واقعی ہے. سیفی مجھے کہنے لگے جن کے ڈیرے پہ ہم آج شوٹ کر رہے ہیں نا, دعوت ہے ان کی طرف سے آج. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں گے. گئے تو ہم نے جا کے کھانا وانا کھایا خوب. یہ آپ کا شہباز تھا جو آپ نے کھایا ہوئے. میں نے کہا یار ہم اپنے کولیگ کو کھا گئے یار. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Future Magazine. آج میرے ساتھ تنویر سید ہیں, جن کو ریسنٹلی ہم زر پتوں کے بن میں ایز مینوز فادر استاد بھورا کی پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جینٹل مین میں ایز وہ منسٹر کبھی منا کو کبھی رحمتی کو ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ہمیں ہوتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. مجھے ان کی پرفارمنس بڑی اچھی لگ رہی ہے. وہ پی ٹی وی کے ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا ان کا کریئر ہے ایکٹنگ کی فیلڈ میں. بہت زیادہ تھیٹر اینڈ ڈرامے انہوں نے کیے ہوئے. 1989 میں ان کا پہلا پی ٹی وی کا ڈرامہ آیا تھا. ہی از آلسو اے ڈائریکٹر, تھیٹر ٹرینر اینڈ اسکرین رائٹر. سو آج ہم ملتے ہیں, ان کے جرنی کے بارے میں بات کرتے ہیں. چیچا وطنی سے بلانگ کرتے ہیں. آئی ایم انٹرسٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ چیچا وطنی. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور بہت شکریہ رابعہ آپ کا بھی, اور آپ فیوشا تو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے جزاک اللہ. میں نے بریکنگ نیوز میں آپ کو دیکھا, مجھے تب سے آپ کا کیریکٹر انٹرسٹنگ لگ رہا تھا. پھر زر پتوں کے بن میں تو بس میں آپ کے جو مینو کے فادر ہیں نا, وہ اتنا کوئی اچھا پازیٹیو کیریکٹر ہے, اور اس طرح کے فادرز آئی تھنک ہم سب ڈریم کرتے ہیں. ابھی وہ 2 ہفتے پہلے جب وہ سارے وہ بچوں کے گھر والے آ کے اس کو مارتے ہیں نا اس کو, اور وہ اٹھا کے وہ انڈے جو اس نے پتہ نہیں 9,000 کے کتنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ سب ان کے اوپر مارنا, اٹ واز سو گڈ. آئی کانٹ ٹیل یو تنویر صاحب, میں نے تو بس مطلب, اور پھر اندر جا کے جب وہ کہتے ہیں نا مینو سے کہ تم کسی سے نہیں ڈرو, میں ہوں نا, تو آئی تھنک ایز اے ڈاٹر, میرے بھی فادر ماشاء اللہ سے ان سے میری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے, تو وہ نا سارے لگتا ہے کہ یہ ایموشنز ہیں جو سامنے آپ فیل کرتے ہیں, آپ کے سامنے ٹی وی پہ آ رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہمیں کہ وی وش کہ لوگ وش کرتے ہوں کہ ان کے فادرز ایسے ہوں, یا آپ آئیڈیل فادرز ایسے دیکھنا چاہتے ہیں, یا ہوتا ہے کہ ہاں لڑکیوں کو ایسی ہی سپورٹ ہونی چاہیے. تو وہ ہمیں نا ٹی وی پہ آپ نے سب ٹرانسلیٹ کر کے ہماری خواہشوں کو سب کی اور وہ دے دیا, تو اس لیے وہ بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ جینٹل مین میں بھی آپ کی پرفارمنس مجھے بہت اچھی لگی ہے. سو آئی واز ویری ہیپی جب مجھے پتہ چلا کہ آپ آج کل کراچی میں شوٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ٹائم نکال لیا. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آج بھی آپ کی شوٹ ہے بٹ آپ نے ٹائم نکالا ہے, آپ ہمارے پاس آئے ہیں, سو بہت بہت شکریہ اس کے لیے. ایسا ہے کہ اس میں تو میرے خیال سے کریڈٹ زرد پتوں کا بن میں سب سے پہلے مصطفیٰ افریدی صاحب, اور اس کے بعد سیفی حسن ظاہر ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کریٹ کیا. ہم لوگ جب کردار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا سیلف بھی کہیں ویسے تو ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اداکاری جب آپ کوئی کردار آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے سیلف کو اس میں سے لیس کر دیتے ہیں, اور وہ کردار پھر آپ بن پاتے ہیں, لیکن آپ کا سیلف اندر کہیں رہتا ہے. تو بیٹی کا باپ ہونا. آپ کی 3 بیٹیاں ہیں؟ میری ایک بیٹی. ایک بیٹی ہے, 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے. ہاں آپ نے بتایا تو سوری میں مکس کر ہاں, تو یہ زرد پتوں کا بن میں تھوڑا سا 2 بیٹوں کا اضافہ ہو گیا تھا. جی باقی اکلوتی یہاں پہ بھی بیٹی اور وہاں پہ بھی, تو آپ کو تو بالکل وہی دکھائی دے رہا ہوگا. تو اس لیے وہ کرتے ہوئے نا وہ فیلنگ جو آپ جو ویور کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو لگتا ہے یہ مینو کا ابا ہی ہے, یہ کچھ اور ہے ہی نہیں. بالکل جی.
तो क्यों है, मज़ा आया आपको करते हुए? हाँ ज़ाहिर है, बहुत बहुत। उसमें हमने मेरे ख्याल से जनवरी में शुरू किया। सर्दी होगी तब तो। सख्त सर्दी, धुंध और सूरज इस कदर बेएतबारा कि कब निकलेगा। अच्छा तो उसमें हम, अच्छा ऐसा हुआ कि वो जो मुर्गों की लड़ाई वाला था, वो जो घर के अंदर का था वो हमने जनवरी में किया। ठीक है। सख्त सर्दी और वो, लेकिन जब वो घर से निकलता है और बाहर वो मुर्गे का दंगल जहाँ जाता होता है, है, बिल्कुल। और फिर आके घर में वो बेटी का रिजल्ट लेके तो फिर जाता है, तो फिर वहाँ नाचता डांस है। करता है। वो हमने रमज़ान शरीफ में किया, तब गर्मी भी आ चुकी थी और हमने रोज़े भी रखे हुए। ओह गॉड। तो वो तो बहुत मुश्किल सीन है। हाँ, वो डांस भी करना गर्मी में और रमज़ान में उस वक्त रोज़े के साथ, काफ़ी मतलब वो मुश्किल सीन होगा। डांस के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गांव का, क्योंकि मेरा गांव जो है वो रावी का किनारा है। रावी का किनारा है? हाँ, अच्छा। तो वहाँ हमारे जब शादी, कोई इवेंट, कोई मेला, कोई इस तरह का होता है, तो झूमर जो है वो हमारा एक फोक ओके। डांस है, ठीक है। जो कि हम लोग, अगर कोई शादी हो तो शादी से 10 दिन पहले हम रात को झूमर, इशा के अज़ान के बाद झूमर खेलना शुरू करते हैं। और वो झूमर उसे खेलना कहते हैं। हमें यही समझ आ जाती है उसमें क्या होता है, क्या ग्रुप्स बनते हैं? वो ढोल बज रहा होता है अच्छा। और एक सर्कल में लोग नाच रहे होते हैं। कोई स्टेप्स भी हैं उसके? उसके स्टेप्स हैं, वो ओके। झूमर का एक ठीक है। खास है कोरियो। सही है। वो कोई झूमर ऐसे नहीं होता कि बस खड़े होकर आपने कुछ भी मूवमेंट हाँ, कर दी। नहीं, उसके प्रॉपर स्टेप से बीट भी फिर एक बीट प्रॉपर भी होगी। बीट भी उसकी जो है स्पेसिफिक है, उसके लिए जो बीट है, और उसका जो रक्स है वो भी। ओके, चलें, दैट्स गुड। रावी कैसा है? रावी अब तो बुरा हो गया बेचारा। हाँ, लेकिन आपने बचपन से देखा है वहीं पे जी, पले बड़े? तो आप तो चीचावतनी कह रहे थे, चीचावतनी से भी आगे गांव है आपका? चीचावतनी से जब आप जाते हैं ना कमालिया की तरफ, जहाँ का खद्दर बहुत मशहूर है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है सारी इन्फॉर्मेशन हाँ। सुनते हुए, और आपने रावी का नाम लिया क्योंकि वो है ना सतलज, रावी, और ये सब हमने किताबों में पढ़े हुए, किताबों में पढ़ा है। मुआशरती उलूम। मैंने कभी इनको देखा नहीं है, लेकिन आई डोंट नो क्यों अब आप कह रहे हैं, आपने रावी कहा है तो एक फीलिंग सी आई है, जैसे हम रावी को जानते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मुझे नहीं सजाद पता का कि गाना याद आ गया होगा। एक वो भी, वो बाद में अब आपने बोला है तो फिर आया है, बट शायद उस गाने का भी इसमें ताल्लुक है, ये इमोशंस क्रिएट करने में। ये जो लैंडस्केप है ना, ये जो मनाजर है, ये आप पे इनके असरात होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपके ब्रॉटअप में ये अगर चीज़ें शामिल हों तो ये आपको ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं एज अ कैरेक्टर। जी। तो हमने रावी देखा है जी, हम रावी में कुंडियाँ डाल के बैठे रहते थे, एक मच्छी जो है वो नहीं फंसती थी हमसे। आपसे नहीं फंसती थी या थी नहीं, बेचारी मर गई सारी? थी, अच्छा, तब ओके। तो थी। तब तो थी, हाँ। तो कौन सी अब शायद वाली? नहीं। छोटी बड़ी सारी को उसकी कोई मशहूर है? वो हर साइज सॉरी, की मैं होती सारी थी। ऐसी पूछ रही हूँ रावी की information। पता नहीं, हाँ कोई भी, हमें तब ये नहीं पता होता था कि ये खग्गा है और ये मली है। बस आप और लोग ये वो कर फलाना होते है। थे। हाँ, हमें तो ये शौक था, चले जी कुंडियाँ डाल के बैठ गए, खुद वहाँ खेलते रहे, तो शाम को कुंडियाँ लपेट के ही आ जाते थे। और ये सारा कुछ जितना भी था, वो शादियों पे झूमर, वो रावी, वो जंगल, एक तरफ जंगल है मेरे गांव के, चीचावतनी का जंगल, और दूसरी तरफ रावी है। छांगा मांगा का जंगल मैंने सुना हुआ है। छांगा मांगा का भी है। अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की कोई किताब किसी बच्चे की आप निकाल के देख लें तो उसमें आपको चीचावतनी के जंगल भी मिल जाएगा। अच्छा। छांगा मांगा के साथ। ठीक है। तो वो जंगल था, और वहीं से एक्टिंग, बुनियादी तौर पे मेरे एक्टिंग जो है, कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ तो वहाँ हमारे एक उस्ताद आ गए ओके। उर्दू के, ट्रांसफ़र होके, वो भी अभी यूनिवर्सिटी से नए नए निकले थे। तो हम बहुत शरारती हुआ करते थे, बेशुमार शरारतें। तो नया नया स्कूल से निकलता है ना बच्चा, जब फर्स्ट ईयर में जाता है तो वैसे वहाँ आपको वो लगता है बादल कि पे आप बहुत बड़े हो आज़ाद गए हो, ना। हाँ, का पता नहीं क्या, क्योंकि अब मास्टर ने मारना नहीं है,
سب سے بڑی چیز جو ہے. تو وہاں جا کے ہم تو بدماش بن گئے ہوئے تھے. تو اپنی اس میں وہ آئے, انہوں نے کلاس لی. تو ایک دن ہم شرارتیں کرتے تھے, تو ایک دن انہوں نے کہا کہ تنویر یہ پڑھو, تم پڑھو. وہ جو وہ پڑھ رہے تھے مضمون, میں نے پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ آواز بولنے میں اچھی تھی. بہت اچھی آپ کی. اب بچپن سے کیونکہ گھر میں لٹریچر پڑھا رہتا تھا وارث شاہ سے لے کے غالب تک, تو ہاں ابا جی کا جو کتابیں تھیں, تو گھر میں اخبار آتا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں کہ ہمارے آج کے دور کے جو لوگ ہیں وہ اس نوجوان جو ہیں وہ اسے فالو کریں. جب تک آپ کا رشتہ لفظ سے کتاب سے نہیں ہے تب تک آپ جتنا مرضی گیجٹ پہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا وہ جو آپ اپنی لیب میں کتاب رکھ کے اس کے ساتھ آپ کو جو ملتا ہے نا نالج, صفحہ جو آپ پلٹتے ہیں, وہ جو صفحہ پلٹتے ہیں وہ آپ کو وہ بھی کچھ دے رہا ہوتا ہے. سو زبان اچھی تھی. وہ پڑھا تو انہوں نے مجھے کہا تم تقریر کرتے ہو؟ میں نے کہا نیور. کیا نہیں بکواس کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تقریر نہیں کرتا. بے شک آپ بکواس کہیں گے جو بھی. کہتے مجھے ملنا اسٹاف روم میں آ کے. میں نہیں ملا. نیکسٹ ڈے پھر کلاس ہوئی. انہوں نے کہا کہ کل تمہیں بلایا تھا میں نے. ہاں سر میں بھول گیا. تو اس دن جب کلاس ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا, چل. تو وہاں ہم اسٹاف روم میں گئے تو مجھے انہوں نے کاغذ دیا, پین دیا. میرے پاس تو نہیں تھا, حالانکہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے بولنا شروع کیا, میں نے لکھنا شروع کیا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے تقریر لکھوا دی مجھے. اور کچھ دنوں کے بعد ایک تقریری مقابلہ تھا. کل یہ یاد کر کے آنا ورنہ مت آنا. تو میں نے جا کے رٹا شٹا لگایا گاؤں میں, نکل گیا باہر اور تو جا کے سنائی. انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا اچھا یہاں یہ لفظ اگر یوں بول لو تو اگر اس کو یوں کر لو تو اس کو اوکے سر فائن ٹھیک ہے. وہ میں نے تقریر کی. جب انہوں نے مجھے کہا آپ تشریف لاتے ہیں سال اول کے تنویر سید. اچھا یہ تب آپ کا نام یہ سید تنویر حسین سے تنویر سید تب بنا. تو وہ پروفیسر منیر ابن رزمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی سے رکھے, وہ اب بھی میرے استاد میں, اب بھی ان سے رابطے میں ہوں. واہ ماشاءاللہ. میں اب بھی جہاں کہیں اٹکتا ہوں تو انہیں کال کرتا ہوں سر یہ لفظ کیسے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریر ہم نے کر دی, درمیان میں بھولے بھی, وہ بوٹی بھی لگائی, لیکن اسے جس طرح سے پرفارم کیا مجھے دوسرا یہ پتہ نہیں تیسرا انعام مل گیا. واو پہلی بار میں پہلی بار. پھر اس کے بعد تو ایسا حوصلہ بندھا کہ پھر اس کے بعد کبھی تقریر لکھی نہیں, نہ لکھوائی نہ لکھی. پوائنٹس ڈسکس کر لیتا تھا استاد جی سے اور جا کے تقریر کر دیتا تھا اور کچھ نہ کچھ اٹھا لاتا تھا. آل پاکستان میرا نام اب بھی میرے کالج کے 1981-83 میرا سیشن ہے, تو اب بھی وہاں کے لوح اعزاز پہ لکھا ہے میرا نام. میرے بچے بھی وہاں سے پڑھ کے گئے. تو یہ تھا میرا وہ جو ایک پش ہے نا, جو ایک دھکا لگتا ہے, وہ میرے استاد نے مجھے. تو چیچا وطنی کی کیا نام تو ہم نے بہت سنا ہوا ہے, اگر وہاں جائیں تو کیا بتائیں آپ, کیا کدھر جانا چاہیے, کہاں کچھ کھائیں پیئیں, چیچا وطنی دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے نا, چیچا وطنی ایک چوک ہے, چورنگی ہے. اس سے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں جانا چاہیں وہاں سے آپ کو کنوینس ملے گی. اچھا مطلب اتنا سینٹرل یہ جو ہمارا ٹریک ہے نا, ریلوے ٹریک جو ہے, یہ ہم جب کراچی سے لاہور جاتے ہیں یا اسلام آباد جاتے ہیں تو چیچا وطنی سے گزر کے ہی جانا ہے آپ کو. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا چیچا وطنی اتنا سینٹرل ہے. ہاں. تو وہاں کی کیا مشہور چیز ہے؟ وہاں کی سب سے مشہور چیز مہدی حسن صاحب. اب آپ لوگ مجھے اس پہ بیش کریں یا کریں, مجھے پتہ نہیں تھا واقعی. مہدی حسن مجھے شاید پتہ نہیں, شاید مجھے پتہ ہونا چاہیے. مہدی حسن میرے ساتھ والے گاؤں کے ہیں. اوکے. چیچا وطنی سے جب آپ کمالیہ روڈ کی طرف جاتے ہیں تو راوی سے پہلے سڑک کے لیفٹ سائڈ پہ میرا گاؤں ہے, اس کا نام ہے چک نمبر 112 7R. اوکے. اور رائٹ سائڈ پہ ہے 111 7R. 111 7R جو ہے وہ مہدی حسن صاحب کا گاؤں, اور 112 میں
تو کبھی آپ ان کے گاؤں گئے, ان سے وہاں ملے, ہاں ادھر سنا نہیں, ان کو؟ ادھر نہیں, ہم سے تو بہت پہلے وہ موو کر گئے تھے وہاں سے. موو کیا نہیں, فیملی اب بھی وہاں, اچھا. مطلب ان کے عزیز رشتہ دار اب بھی وہاں رہتے Okay. ہیں. ان کا گھر جو تھا وہ اب خالی احاطہ ہے جس کو چار دیواری کر کے گیٹ لگا دیا گیا ہے, وہ اب بھی وہاں موجود ہے, انہی کی پراپرٹی میں ہے. تو وہ تو بہت پہلے چلے گئے تھے. میں 1964 میں پیدا ہوا ہوں, اور 1964 میں میرے خیال سے انہوں نے گا لی تھی وہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, یا شاید اس کے بعد کہیں. لیکن یہ تھا کہ ہمیں جب کہیں ان کے رشتہ داروں میں کہیں وہاں کوئی شادی وادی ہوتی تھی, بڑی مشہور بات ہے کہ مہدی حسن آتے تھے جب بھی کوئی ہوتا تھا وہاں پہ ایونٹ ان کے عزیز رشتہ داروں میں. تو ہمارا جو وسیب ہے نا وہ جانگلی بیلٹ ہے سارا, سیمی سرائکی ان کی زبان. وہ ایک اپنے جنٹل مین اگر آپ نے دیکھا ہے, نہیں سوری بریکنگ نیوز, تو اس میں کہیں کہیں میں ایک لینگویج یوز کرتا تھا. ایکسنٹ بھی ہے. ہاں شاید وہ ادھر کا ہی ہے, وہاں کی زبان. اوکے. اس میں مہدی حسن صاحب گا رہے تھے, تو وہاں کے وہ لوگ جو, تو ان میں سے کسی نے ایک نے کہا, کیونکہ وہاں وہ تھیٹر کا علاقہ ہے سارا, مطلب وہاں فوک جو میلے لگتے ہیں, میلوں پہ تھیٹر آتے تھے. عالم لوہار کا تھیٹر, بالی جٹی کا تھیٹر, اللہ بخش کا تھیٹر, گامن کا تھیٹر. اب نہیں ہوتا نا یہ اب نہیں ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس ٹائم پہ یہ کتنا اچھا ہوتا ہوگا, کتنا مزہ آتا تو ہوگا. عنایت حسین بھٹی صاحب کا بھی تھیٹر تھا. اوکے, تو آپ نے یہ سب اٹینڈ کیے ہوئے؟ میں نے عالم لوہار صاحب کا اٹینڈ کیا ہوا ہے جب وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن عارف لوہار تب وہ تھیٹر کیا کرتے تھے, تو وہ میں نے اٹینڈ کیا ہوا ہے. ہم نے تو صرف نام سنے ہوئے ان کے, یا ان کو ٹی وی پہ یا کبھی دیکھا یا سنا ہے ریڈیو پہ, یا کہیں میں نے کبھی یا میوزک سن لیا, بٹ I've never we haven't had the privilege کہ ہم ان سے ملاقات ان سے وہاں کے کسی نے کہہ دیا, مہدی حسن صاحب کوئی عنایت حسین بھٹی دا گامن بھی سنا دو سانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مائیکل جیکسن سے کہیں کہ پٹھان خان کا گانا سنا دو. اوکے, سوری, مجھے نہیں ریئلائز ہوا, تھوڑی میری نالج. سوری, شمس ہنس رہے ہیں, شمس کہہ رہے رابعہ کو بھی نہیں پتا, شمس آپ ہی اشارہ کرتے تھے. عنایت حسین بھٹی صاحب اپنی طرح کے ایک بہت مختلف سنگر ہیں, دونوں ہی بہت مختلف, دونوں یہاں. اور مہدی حسن صاحب وہ غزل گائک تھے, اور تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کیا جواب دیتے وہ بیچارگی کے. تو آپ نے ایکٹنگ کیسے اسٹارٹ کی؟ ایکٹنگ ہم نے اسٹارٹ کی جی کالج سے ہی. چاہے کوئی اسلامیات سوسائٹی کا بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو وہاں بھی ہم اسکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. سینما جاتے تھے, واحد تفریح ہوتی تھی جب سینما جاتے تھے, تو جب ہاف ٹائم ہوتا تھا تو ہمارا ایک گروپ تھا 4-5-6 لوگ لڑکوں کا, تو ہم بھاگ کے وہ اسکرین کے آگے جو اسٹیج بنا ہوتا ہے اس پہ چڑھ جاتے تھے, اور لوگوں کو کہتے تھے ہاف ٹائم میں آپ بوتل پیو لیکن ہمارا ڈرامہ دیکھو ساتھ. اچھا. تو ہمارے کالج کے سامنے نا ایک چرچ تھا, اور چرچ کے جو فادر تھے, اور میرے دوستوں میں ہمارا جو گروپ تھا اس میں ایک کرسچن دوست تھا ہمارا, تو وہ ان کا واقف تھا, تو ہم ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ہمیں پرانے لطیفے, پرانی کہانیاں سناتے تھے, ان کو ہم ڈراماٹائز کر لیتے تھے. تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک بار یوں ہوا کہ کسی کا کوئی گھر بن رہا تھا یا کیا تھا, تو انہوں نے مٹی کے ڈھیر لگا ہوا تھا بہت بڑا, تو ہم اس ڈھیر پہ چڑھ گئے اور جا کے ہم نے وہ اسٹیج بنا دیا. ہاں اسٹیج بنا کے تو ہم نے ڈرامہ کھیلنا. تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, بڑے مزے سے تالی بج رہی. سو ہم نے تو یوں شروع کیا. ٹی وی پہ پہلا چانس کیسے ملا آپ کو؟ ٹی وی پہ وہی جو میرے استاد ہیں پروفیسر منیر ابن رزمی, ان کے کلاس فیلو تھے, پی ٹی وی لاہور کے پروڈیوسر تھے, محمد اسلم خاور سیال ان کا نام تھا. تو وہ مجھے لے کے گئے, میرے استاد مجھے ان کے پاس, ان کے گھر گئے ہم. انہوں نے کہا خاور, میرا بازو پکڑ کے, خاور یہ لڑکے کا ہاتھ پکڑ. انہوں نے پکڑ لیا, کہا یہ میرا شاگرد ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ہے, اب یہ تمہارے حوالے, اس کو
ایکٹنگ کا شوق ہے، اس کا خیال رکھنا. اور وہ شخص تھے جی خاور سیال صاحب مرحوم، جو مجھے پی ٹی وی پہ لے کے گئے، اور جو انہوں نے آخری پروگرام کیا تھا پی ٹی وی کے لیے اس میں بھی میں شامل تھا. انہوں نے بھی بھرم رکھا اپنے دوست کے کہے ہوئے بات کا. تو پہلا ڈرامہ جب آپ نے کیا تو فیلنگ کیسی تھی؟ لوگوں نے دیکھا اس کا تو وہ میں کہتا ہوں وہ دور تھا کہ تب خالی ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہی تھا نا. ایگزیکٹلی، تو سب نے دیکھا ہوگا. اب رات کو ڈرامہ چلا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا نام تھا؟ فرد جرم. فرد جرم ڈاکٹر انور سجاد صاحب کا لکھا ہوا، محمد عظیم مرحوم اس کے ڈائریکٹر تھے. تو یہ نیر اعجاز صاحب کے بڑے بھائی تھے ریاض. اوکے. وہ بھی انہی دنوں ان کا انتقال ہو گیا تھا. بہت اچھے ایکٹر تھے وہ. تو وہ مین ویلن تھے اور ہم ان کے ساتھ ان کے بدمعاش تھے. اچھا. پنٹر. تو اچھا رات کو وہ ڈرامہ چلا تو اگلی صبح میں چیچا وطنی سے، ساہیوال میری پوسٹنگ تھی وہ انکم ٹیکس میں. تو میں بس پہ بیٹھا ہوں تو پیچھے سے آواز آئی، او تینی منٹی بندہ غائب. وہ جو میرا ڈائلاگ تھا، تین منٹی بندہ غائب. تینی منٹی بندہ، تو وہ اس میں کہتے ہیں نا اس کو، 3 منٹ میں بندہ غائب. ہاں کہ باؤ ریاض مجھے بتانا تھا یار کوئی بات نہیں، تینی منٹی بندہ غائب. تو ہم تو بدمعاش ہیں، ہم تو بندہ کوئی بھی غائب کر سکتے. تو ان دنوں میں یہ عالم تھا. اور پھر جب یہ آ گئے سارے چینلز اور یوں ایک یلغار ہو گئی اور پی ٹی وی بہت پیچھے کہیں چلا گیا. تو پھر پی ٹی وی کے 100 ایپیسوڈ کا سیریل بھی کیا، 50 ایپیسوڈ کا سیریل بھی کیا، کوئی پوچھتا نہیں تھا. پھر تھے امیر خار، کوئی پوچھتا نہیں. تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. ماں سوائے جب کہیں دور دراز کہیں انٹیریئر میں کسی گاؤں میں جاتے تھے نا تو وہاں لوگ پہچان لیتے تھے، یہ اچھا یہ وہ رانا تنویر ہے، زندگی مجھے تیرا پتہ چاہیے والا، اور یہ وہ فلاں بے وجہ ڈرامے کا ہے. تو ماشاء اللہ سے پہلے ڈرامے کے بعد ہی ریکگنیشن ملی اور سب کچھ. گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ خوش تھے؟ وہ صحیح تھے کہ آپ نے ایکٹنگ کرنا شروع کر دی؟ گھر والوں نے بہت سفر کیا. اچھا. کیسے؟ میں معافی چاہتا ہوں. ظاہر ہے یہ آپ اپنی وائف کی بات کریں یا ماں باپ کی بات کریں؟ سبھی کی بات، سبھی کی بات، سبھی کی بات، بچوں کی بھی بات. کیونکہ میں نوکری میں کرتا نہیں تھا، مطلب میں دفتر جاتا ہی نہیں تھا. یہ تو دوستوں کی، افسروں کی مہربانیوں کی، کیونکہ میرا اخلاق اچھا تھا، کیونکہ میں ان کو شیر و شکر کیے رکھتا تھا اور وہ میرا لحاظ کرتے تھے. شوق نہیں تھا آپ کو؟ ہاں ظاہر ہے شوق تو میرا ایک ہی تھا، ایکٹنگ. اور یہی رہا ساری زندگی. صرف یہی کرنا چاہتے تھے؟ میں صرف یہی کرنا چاہتا تھا. لیکن کیونکہ جو ہمارا جو مڈل بھی نہیں، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے، اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ رشوت میں لینا نہیں چاہتا تھا، میں لیتا نہیں تھا، اور رشوت لیے بنا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور ڈراموں میں کام نہیں ملتا تھا. اور وہ اس کا یہ ہوا کہ والدین کو بھی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، ہے نا، غربت میں. اور بیوی کو بھی جو سہولت دینی چاہیے تھی نہیں دے سکے، بچوں کو جو سہولت دینی چاہیے تھی نہیں دے سکے. لیکن اپنی بات پہ لوگوں نے کہا تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، ساری دنیا کرتی ہے، تو کیوں نہیں کرتا یار، تو کیا ہو گیا ہے؟ مطلب یہ رشوت لینا کوئی گناہ نہیں ہے یار. بڑے بڑے فتوے میں نے جھیلے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں کر کے دیکھ چکا تھا، میں ایکسپیرینس کر کے چھوڑا تھا. تو کیا ہوا؟ آپ کو لگا اللہ نے آپ کو سزا دی ہے کہ آپ نے یہ کیا، یا آپ کو خود گلٹی اتنا زیادہ فیل ہوا، یا آپ کو سیٹسفیکشن نہیں تھی؟ ہاں نہیں، گلٹی کر کے چھوڑ دیا. گلٹ کہیں نہ کہیں تھا. لیکن ایک بار ایک وکیل تھا، اس کا میں نے کوئی کام کیا تھا، تو میں نے اس سے کہا وہ بقایا پیسے نہیں آئے. تو اس نے مجھے ایک بہت عجیب بات کی. اس نے کہا سید اگر تو سید نہ ہوتا نا تو میں پیسے آ چکے ہوتے. میں نے کہا کیوں؟ میں کہا تمہیں میں گالی نہیں دے سکتا. گالی کیوں دینی تھی؟ کہتے جب ہم وہ آپ کے لیے رشوت کے پیسے اسیسی سے نکلواتے ہیں نا، چاہے انہوں نے کروڑ روپیہ بچا کے لاکھ روپیہ دینا ہوتا ہے، لیکن تب ہم ان سے کہتے ہیں وہ
حرامی اتنا اتنا بڑا منہ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منہ میں سور ڈالیں گے تو وہ کام کریں گے. تو میں آپ کے لیے یہ بات کہہ نہیں سکتا, اس لیے میں لیٹ ہو گیا ویسے میں, لیکن پہنچ جائیں گے. میں نے کہا نہیں رہنے دیں بس ٹھیک ہے. اور پھر میں نے بڑی بات ہے یہ. ٹرانسفر کروایا اور میں لاہور چلا گیا. لاہور جا کے میں نے پھر بس میں پھر یہی کرتا رہا, میں تھیٹر کی طرف ادھر اسٹرگل یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. تنخواہ لیتا تھا, گھر جا کے بیوی کو دے دیتا تھا کہ بھائی گزارا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, یہی کچھ ہے. تو شکوا کرتی تھی. اور خود واپسی کا کرایہ, وہ تو مرحومہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے, اس نے اگر وہ نہ ہوتی تو میں یہ جو ہوں وہ نہ ہوتا. بہت سپورٹ کرتی تھی آپ. اپنا مطلب اس نے یہ والی بھی جو اب میری بیوی ہے ان کے بعد, اس نے بھی بہت سہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ ایسا نہیں, ہم جو وائٹ کالر لوگ ہیں نا, ہم بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں وائٹ کالر بھی رکھنا ہوتا ہے, بھرم بھی نہیں گنوانا ہوتا, اور ہمارے پاس وہ ریسورسز بھی نہیں ہوتے کہ جس سے ہم وہ سارا کچھ مینٹین کر سکیں. جی. سو ان لوگوں نے بہت سفر کیا میرے اس شوق کی وجہ سے, اور لیکن مجھے کبھی اس کا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا. میں انہیں حرام کھلاتا رہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب میرے لیے دعا نہ کر رہے ہوتے اپنی قبروں میں. آج کل جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ اسٹرگل ہوتی تھی, اب فائنینشلی اپنے آپ کو اس طرح اتنی شاید زندگی آسانی سے نہیں گزر سکتی تھی ایکٹنگ سے جو پیسے ملتے ہیں یا اس سے. آج کل تو بہت آپ کو لگتا ہے آسان ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے, آپ کسی بھی چھوٹا تھوڑا کام کر رہے ہوں, چھوٹا نہیں بولوں گی میں, تھوڑا کام کر رہے ہوں, آپ لیڈ ایکٹر نہیں بھی ہوں لیکن سوشل میڈیا ہے, مشہوری ہو جاتی ہے تو آپ کو پیسے کمانا آسان ہو گیا ہے, ریکگنیشن زیادہ ہو گئی ہے. پہلے تو اخبار جہاں یا آئی تھنک پیسے کمانا تو پتہ نہیں, ادھر انٹرویو بھی مشکل سے ہوتا ہوگا, یا ایک آ گیا تو بہت بڑی چیز ہے. پیسے کمانا تو شاید مجھے نہیں پتا, پیسے کمانا میری کبھی بھی وہ نہیں رہا, مجھے شوق نہیں ہے. لیکن نام کمانا مجھے لگتا ہے اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا. مشکل ہو گیا. اوکے. اب بہت یلغار ہے نا, ایک ہے نا, بہت ڈھیر سارے ہیں. مطلب آپ ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ کو ایک چھوٹا سا اتنا سا چنا سا کام مل جاتا ہے تو آپ کو لوگ صبح بس میں آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. 3 منٹ ٹھیک ہے, بندہ غائب, 3 منٹ ہی بندہ غائب, 3 منٹ ہی بندہ غائب, 3 ہی منٹ ہی بندہ غائب. مجھے لائن بڑی اچھی لگی ہے, میں آئی تھنک اپنے آفس میں اب سب کو بولا کروں 2 منٹ ہی بندہ غائب. اگر یہ کام نہیں ہوا, ایمان سن رہی ہو نا, آرٹیکل 40 منٹ میں نہیں آیا, 3 منٹ ہی, 3 ہی منٹ ہی. اوکے. اب زیادہ مجھے لگتا ہے مشکل کام ہے. اب تو آپ پتہ نہیں کیا منہ سے آگ نکالیں تب جا کے تو جا کے ریکگنیشن ملتی ہے. تو پرائیویٹ چینلز پہ کب آنا شروع ہوئے آپ؟ پی ٹی وی پہ یا بہت عرصے پرائیویٹ چینلز پہ؟ میں پرائیویٹ چینل کا میں نے پہلے جو کیا تھا نا وہ سلما صاحبائی صاحب کی ایک شارٹ وہ ٹیلی فلم تھی, سوگندھی, منٹو کا افسانہ تھا حد تک, اس کی ایڈیپٹیشن تھی, اور اس میں رام لال پمپ میں نے کیا. اوکے. اور وہ بہت پسند کیا گیا. اقبال انصاری صاحب ان دنوں ہوتے تھے یہاں جیو کے ہیڈ, تو انہوں نے مجھے فون کیا, کہا تنویر میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں یار, عجیب آدمی ہو, اتنے اچھے تم ایکٹر ہو, تم کراچی آ جاؤ جلدی. اصل میں نے کام اس لیے بھی نہیں کر سکا میں کہ میں کراچی نہیں آیا. تو کیوں نہیں شفٹ کیا آپ کراچی؟ شفٹ اس لیے نہیں کیا کہ بھائی 6 مہینے کا خرچہ گھر پہ دے کے اور 6 مہینے کا اپنے ساتھ خود لے کے آؤں, یہ مجھ سے ہو نہیں سکا کبھی بھی. ٹھیک ہے. سو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا بھائی مجھے کوئی بلا لے گا تو چلا جاؤں گا, تاکہ مجھے پتا ہوگا میں جاؤں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. کنفرمڈ ہوگا تو پھر میں جاؤں گا, اور جو مجھے بلائے وہ مجھے رہائش دے, وہ مجھے کھانا دے, وہ مجھے آنا جانا دے, تو میں جاؤں گا, ورنہ میں نہیں جاؤں گا. تو میں نہیں آیا کبھی. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا, مجھے لوگوں نے مطلب سپانسر کرنے کے لیے بھی کہا, مطلب دوست ہوتے ہیں نا, یار تو چلا جائے یار, کتنے پیسے چاہیے لے پکڑ لیے لے. میرے بیٹے نے
ابو کتنے پیسے چاہیے مجھ سے دے دو. That's so nice of him. لیکن میں نے کہا نہیں یار ٹھیک ہے. اور پھر بلا لیا انہوں نے ہمایوں سعید صاحب نے. وہ چکر جو ہے ظہیر الدین صاحب کی چکر جو ہے وہ اس کا ذریعہ بن گئی. اور بریکنگ نیوز میں آپ کو کاشف بریکنگ نیوز کیسے ملا مجھے؟ اس سے پہلے تھا جیون نگر. جی جیون نگر چل رہا تھا تو میں تیفور کا ایک پلے کر رہا تھا تو ملن یا شاید تو اس کے ہم سیٹ پہ تھے. تو ساتھ والے سیٹ پہ قابلی پلاؤ کا شوٹ کر رہے تھے کاشف نثار صاحب. اب کاشف نثار صاحب مجھے بہت لوگ کہتے تھے تو لاہور میں ہوتا ہے تو کاشف نثار کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا یار مجھے کوئی بلائے تو میں جاؤں, میں کیا کہوں جا کے. تو کاشف نثار صاحب ہمارے سیٹ پہ آئے, آگے تیفور سے باتیں کرتے رہے, پھر واپس چلے گئے. مجھے نہیں پتا تھا نا. تو تیفور نے فیل کیا کہ یہ میرے کہ تنویر بھائی آپ کاشف نثار صاحب کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا جانتا ہوں, نام تو یہ نہیں پتا کون تھے. یہ وہی تھے. اچھا یار تجھے مجھے بتایا ہی نہیں. خیر وہ مجھے لے گیا تھوڑی دیر بعد, تو وہاں اس نے تعارف ہو گیا. کوئی 2 مہینے بعد ایک فون آیا کہ کاشف نثار صاحب کا پلے ہے جیون نگر, اس میں ایک سین کروانا ہے آپ سے. تو میں نے کہا بھائی ایک سین مجھ سے ہی کیوں کروانا ہے؟ کہتے نہیں وہ سہیل احمد صاحب کے ساتھ سین ہے اور آپ ہی سے کروانا ہے. میں نے کہا اچھا پیسے بتاؤ. پیسے اس نے بہت ہی پیتھیٹک بتایا. میں نے کہا یار تو تیری بڑی مہربانی, تو اس طرح کر, تو میں نا تمہیں بندہ کوئی بھیج دیتا ہوں اور تو جا کے نا تو وہ کر دے گا, تمہیں مفت میں کر دے گا. اچھا مجھے ایک دوست نا بہت کہا کرتا تھا جو, اس کا فون آ گیا. میں نے کہا یار تو مجھے بڑا کہتا تھا کاشف نثار کے ساتھ کام کرتا, اس کا فون آیا اور ایک تو ایک سین ہے اور دوسرا پیسے یہ بتا. کہتا کاشف نثار ہے؟ میں نے کہا. کہتے جا کے کرا, پیسے نہ لینا. میں نے کہا یار یہ اچھا آئیڈیا ہے, بھرم رہ جاتا ہے بندے. میں چلا گیا, میں جا کے میں نے سین کیا. کاشف نثار صاحب بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا تنویر صاحب درمیان میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں یار. میں نے کہا سر یہ سہیل صاحب سامنے بیٹھے ہیں, یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں نے کیا اچھا کرنا ہے. خیر اب میں وہاں سے نکلا تو میں نے کہا جی سر تھینک یو, آپ نے بلایا میں آ گیا, میرے لیے یہ بہت ہے. تو میں پیسے نہیں لے رہا. کیوں کیا ہوا, انہوں نے کتنے بتایا آپ کو, مجھے کیا کیا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, آپ پہلی بار میں آیا ہوں آپ کے پاس. اس کے پھر 2-3 مہینے کے بعد ایک کال آئی کہ کاشف نثار صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تنویر یہ کردار ہے اور یہ ہم نے ڈیسائیڈ اسی دن کر لیا تھا کہ حاکم خان تنویر. جس دن آپ پیسے منع کر کے گئے تھے. نہیں پیسوں کی وجہ سے, مذاق جس دن آپ نے وہ سین کیا, جس دن آپ نے وہ سین کیا تھا. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ نے اتنی کوئی اچھی بات شیئر کی ہے اور یہ آپ کے دوست اتنا کوئی اچھی, مجھے لگتا ہے اور جو ینگ لوگ سن رہے ہوں گے کہ کبھی کبھی یہ ایسی چیز کرنا جو ہے نا وہ نئے دروازے کھول دیتا ہے جی, اور ایک رسپیکٹ کی ریلیشن شپ بن جاتی ہے. کچھ بھی چھوٹا بڑا. میں ایسی فلم کر چکا تھا جب میں نے یہ ایک سین کیا. میں ایک ایسی فلم کر چکا تھا جو انٹرنیشنل تھی, جو یو کے کی پروڈکشن تھی, جو آسکر کے لیے سبمیشن ہوئی جس کی یو کے سے فورن لینگویج کیٹیگری میں, ٹھیک ہے, اور میں اس کا ون آف لیڈنگ رولز میں نے اس میں کیا, مائی پیور لینڈ. اوکے جی ایگزیکٹلی مجھے یاد آیا. ٹھیک ہے, تو آپ مطلب اس طرح کے پروفائل کے ساتھ اب کوئی بندہ آپ کو کہے ایک سین کے لیے آ جاؤ, تو ایکسپیرینس میں نے یہ کیا کہ وہ ایک سین ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل دے. اور پھر دیکھیں وہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس اور آپ کی اتنی وہ پوزیشن ہے کہ وہ ایک سین آپ اس کو میجیکل بنا دیں گے بجائے اس کے کہ کوئی آئے جس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہو. تو آپ کا ہونا وہ زیادہ ایڈ کر سکتا ہے. تو یہ مجھے تو بڑے مزے کی کہانی لگی آپ کی, یہ اچھی تھی. بٹ ابھی آپ آج کل جو انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے پی ٹی وی کا ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے, ابھی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ کس طرح ڈراموں میں کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح انٹرسٹنگ نہیں رہا, ایکٹرز چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے, ریہرسلز نہیں ہوتی ہیں, بہت کمرشلزم آ گیا ہے. 1-2 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے پہلے ہوتی تھیں جو اب نہیں ہیں, اور وہ ریزن ہے یہ سب ہونے کی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانٹینٹ خراب ہو گیا یا آپ کو لگتا ہے امپروومنٹ ہوئی ہے؟ جو پہلے تھا وہ اب کچھ بھی نہیں ہے.
اور جو اب ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ دور نیا ہے، جی اس کے تقاضے نئے ہیں، یہ سب کچھ میں نہ اس کو برا کہتا ہوں نہ اس کو بہت اچھا کہتا ہوں، وہ بھی ایک دور تھا جس میں وہی پاسبل تھا، یہ بات بھی صحیح ہے. وہ بیسٹ پاسبل کام تھا جو انہوں نے کیا، اور ہمارے پاس صرف یہ تو صحیح بات ہے. ہمارے پاس صرف ایک آپشن تھا، ہم وہ دیکھتے تھے اور ہمیں وہی بہترین لگتا تھا. اب کمپٹیشن میں رکھ کے دیکھ لیں ذرا آپ، ٹھیک ہے، ایک وہاں کا ڈرامہ اٹھا دیں ایک یہاں کا ڈرامہ. لیکن جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کانٹینٹ، جیسے ہم لوگ رشوت لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کا کیا قصور ہے، بچوں کے لیے ان کو ایجوکیشن، ان کو یہ، ان کو وہ. بکواس کرتے ہیں ہم لوگ، بچوں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اگر آج ہمارا جو پروڈیوسر ہے یا ہمارا چینل جو ہے وہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں تو اس لیے لوگوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ساس بہو کی کہانیاں اور خاندانوں کی آپس میں، رشتوں کی آپس میں چپکلش، اور بعض دفعہ ٹیبوز کو بھی، وہ آپ جو دو گے وہی لوگ دیکھیں گے نا یار. لوگوں کو کیا پتا کہ یہ بھی ہو ہمارے لوگ تو اتنے سادہ ہیں. میں جب گاؤں جاتا تھا تو شاہ جی یہ مطلب میں اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ان سے کہا کریں یہ ڈرامے میں جو درمیان میں مشہوریاں بہت دیتے ہیں یہ کم دیا کریں. اب وہ سمجھتے تھے کہ میں انہیں کہوں گا تو وہ مشہوریاں نہیں دیں گے. وہ تو اتنے سادہ لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں، انہیں آپ جو بھی دو گے وہی ان کے لیے بہترین ہوگا. ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، جو فلم انڈسٹری ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ اگر سمجھ لیں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی انڈسٹری ہے. بالکل. یہ لوگوں کی اورینٹیشن کرنے کی، یہ لوگوں کی تربیت کرنے کی، یہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے رائٹرز کی. ہم خواہ کیوں ایسی چیزیں دکھا کے لوگوں کو ذہنی طور پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں. جس طرح کوئی نا کرائم پہ فلم دیکھ کے تو کوئی کرائم جو ہے وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو دیکھ کے کہ اس نے یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کر دیتا ہوں. ڈکیتی کا اس میں فلاں اس نے کیا تھا تو میں بھی اسی طرح ڈکیتی کر دیتا ہوں. تو اسی طرح یہ ہم رشتوں پہ سے اعتبار کیوں اٹھاتے جا رہے ہیں؟ اتنے موضوع ہیں یار ہمارے پاس، تو اتنے ایشوز ہیں، اتنے موضوع ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ کیوں ساس بہو یہ اب دیکھیں نا، وہ نکلا ہے نا باہر سیفی حسن، ٹھیک ہے، اس نے یہ کوئی آسان کام ہے؟ نہیں، بہت سخت سردیوں میں، سرد گرمیوں میں، مطلب سخت گرمیوں میں آپ بہاولپور کے وہاں صحراؤں میں جا کے اور وہاں کے جا کے اس میں جا کے کام کرتے ہیں، اور ایکٹرز بھی اور سب لوگ. تو وہ پھر دیکھیں نا، پھر اس میں میسیجز دیکھیں نا، ہر سین میں چاہے اس پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہو یا رونا آ رہا ہو، میسیج ضرور آپ کو ایک مل رہا ہو، اور بڑے اچھے طریقے سے. بڑے اچھے. ایسا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو ٹیچ کر رہا ہے تو آپ بور نہیں ہوتے. اچھا، یہ جو مینو کے فادر ہیں جی، بیٹی تو بہت اچھی ان کی نکل آئی، تو بیٹوں کے اندر کیوں نہیں ہم ان کی جھلک دیتے؟ بیٹے تو کوئی بھی ہاتھ میں نہیں ہے، سب کے سبھی ان سے اور ان کی بیٹی سے اتنے مختلف ہیں، یہ کیسے ہے؟ آپ اس بندے کو دیکھیں. یہ ویسے مصطفیٰ افریدی صاحب سے پوچھنے والا سوال تھا. وہ جب آئیں گے تب میں ان سے پوچھوں گی. میں نے کہا آپ نے سوچا ہو شاید کہ آپ لوگوں نے ڈسکشن دیکھیں نا اس بندے کو، دیکھیں وہ خود کیا ہے، ایک جواری ہے، ایگزیکٹلی مرغے لڑانے والا بندہ ہے. ہاں، یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کی بیٹی اس طرح کی ہے. نہیں لیکن وہ بیٹی کے ساتھ تو بہت اچھا ہے. بیٹی کا ساتھ اس لیے اچھا ہے کہ مطلب اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کو اپنی ماں جیسی لگتی ہے. وہ ابھی سین شاید نہیں آیا، نہیں میرا نہیں، وہ آنے والا ہے. وہ اسے اپنی ماں، وہ اسے کہتا ہے، وہ کہتا ہے تجھ میں نا، تجھے مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے، کیوں؟ تو اپنی دادی جیسی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں وہ ایک
چیز ہے جو اس کو اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ باپ کو ہمیشہ بیٹی زیادہ عزیز ہوتی ہے. ہاں بیٹیاں یہ میرا پرسنل بیٹیاں تو باپ کی فیوریٹ ہوتی ہیں. بیٹیاں وہ تو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی انگلی پہ باپ کو لپیٹا ہوا ہے. ہاں لیکن وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مرغوں کی لڑائیاں کر رہا ہے, وہ بھی گھر کا کوئی کام نہیں کرتا ہے, گیا 9,000 کے انڈے لے کر آ گیا, یو نو کہ اس میں سے میں نکالوں گا چوزے اور دیسی مرغی اور سب کچھ. لیکن مینو کو سپورٹ کرتا ہے, بٹ بیٹوں کو کہتا ہے خبردار جو تم لوگوں نے اس کو کچھ کیا. اس کی مطلب اس کی ایک آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اس کی. تو جہاں وہ سب چیزیں ہمیں مسئلے میں لگتی ہیں, یہ ایک چیز ان ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. لیکن وہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ اچھا یہ اس طرح تو یہ بھی ہونی چاہیے تھی. تو وہ انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے, تو تھوڑا کویشچن بھی آتا ہے ذہن میں. ہاں کویشچن تو ویسے تو دیکھیں نا, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بلا وجہ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. آپ کو لگتا ہے ہر کوئی بلا وجہ بھی ہوتا ہے دنیا میں؟ بلا وجہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کچھ چیزیں بلا وجہ ہو جاتی ہیں. یا ڈراموں میں ہم لوگ کچھ چیزیں بلا وجہ دنیا دکھا میں دیتے ہیں. دنیا میں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص, کوئی چیز, کوئی انسان, یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس سے میں کہتا ہوں کہ یار اگر کسی میں یہ ذرا سی, مجھے دوست کہتے ہیں نا, احباب کہتے ہیں, رشتہ دار کہتے ہیں, وہ ایکٹنگ کے پیچھے ہی پہ گیا, تو اتنی اچھی تیری نوکری تھی, تو یہ کر لیتا, تو وہ تو میں کہتا ہوں یار ایکٹر کتنے ہیں, 25 کروڑ کی آبادی نا, کتنے ایکٹر ہیں گن لیں, کتنا پر کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ بہت بہت کم. تو اگر آپ اتنے اسپیشل ہیں تو آپ اس کو کہیں دبا کے, تو آپ کہیں کلرکی کر رہے ہیں, یا کہیں آپ ایون جی ایم بھی لگے ہوئے ہیں, یا کہیں آپ پتہ نہیں وزیر اعظم بھی لگے ہوئے ہیں, تو غلط لگے ہوئے ہیں. اچھا تو وہاں پہ کوئی چیلنج ہوا شوٹ کرنے میں, مرغوں کو ہینڈل کرنے میں, کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو آپ سنا سکتے ہیں ہمیں سیٹ پہ سے؟ مجھے جب یہ سنایا گیا نا کیریکٹر, تو میرے گاؤں میں کیونکہ مرغے لڑانے والے بے شمار لوگ ہیں, تو بلکہ ہمارے عزیزوں میں. اچھا لیکن آپ نے خود تو کبھی نہیں کیا؟ نہیں, خود کبھی نہیں. میرا اس طرح کا میرا کبھی بھی کوئی شوق نہیں رہا. تو میں نے انہیں بلایا, میں نے کہا یار اپنے مرغے لے کے آؤ ذرا. تو لے کے آئے, تو وہ پھر میں نے کہا مرغا گرپ کیسے اس کو پکڑنا کیسے ہے, کیونکہ وہ تو چونچ بھی مارتا ہے, وہ اس کو پھر ہاں خاص طرح سے پکڑنا پڑتا ہے نا کہ اس کو چونچ نہ لگ سکے. پھر اس کا مساج کس طرح کرنا ہے, اس کو پانی کس طرح, اس کو کھلانا کس طرح سے ہے, وہ سارا کچھ میں نے ان سے سیکھا. آپ کو اٹیچمنٹ ہو گئی تھی کوئی 1-2 مرغوں سے وہاں پہ, کیونکہ جب اتنا آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں؟ ایک بہت دلچسپ ہے, لیکن بہت وہ بھی لگتا ہے. میں مرینا کو سنا رہا تھا تو اس نے یوں کر کے کیا. وہ جو مرغا تھا نا میرا, شہباز, جس کو مینو نے کھلا دیا. ہاں جس کو نہیں, مینو نے کہاں کھلا دیا, جو مر گیا تھا. اچھا جو مر گیا تھا جو لڑائی میں. اب وہ مرغا نا آخری شوٹ تھا, تو سیفی مجھے کہنے لگے, کہتے تنویر وہ یار جن کے ڈیرے پہ ہم آج شوٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ دعوت ہے ان کی طرف سے آج, تو ہم نے جانا ہے ادھر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں گے. تو کہتے دیسی مرغے پکے ہوئے ہیں بھائی, خوب ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. گئے تو ہم نے جا کے کھانا وانا کھایا خوب. تو پلیز ڈونٹ ٹیل می, یہ مت بولیے گا, کہتے بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی مرغا تھا, یہ آپ کا شہباز تھا جو آپ نے کھایا ہوئے. میں نے کہا یار ہم اپنے کولیگ کو کھا گئے یار, ہم اپنے کو اسٹار کو کھا گئے. یہ تو بہت زیادہ مجھے لگا جب آپ نے کہانی شروع کی میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, بٹ ایسا ہی ہوا. لیکن ہم کھا گئے. یہ ینگ ایکٹرز ہیں, نئے ایکٹرز ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, چیلنجنگ ہوتا ہے؟ ہمیشہ بہت اچھا, ہمیشہ. میں نا لاہور میں ہوتا ہوں کیونکہ, تو NCA کے جو تھیسس فلمز بناتے ہیں بچے بچیاں, میں ہر سال ان کے کو 5-6 فلمز کرتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. ایک تو ان سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, آج کی جنریشن ہے نا, تو مجھے اگر اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے تو مجھے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہوگا, ورنہ میں تو پیچھے, ہاں جو کہ بہت تیزی سے, ورنہ تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا نا. تو میں اس لیے ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, اور وہ کردار بہت مزے کے کردار لکھ کے لے کے آتے ہیں,
اور پھر ہم کرتے ہیں اور بہت مزہ اچھی آتا بات ہے، ہے ماشاءاللہ۔ بچوں کو، کیونکہ میرا بچوں میں 9 سال ایک ایجوکیشنل آرگنائزیشن میں کو کریکولر کو دیکھتا رہا، تھیٹر اور یہ سارا جتنی بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، تو بچوں کے ساتھ میں نے بہت میں اب اگر تھوڑا میں اپنی لگتا ہوں نا کہ میں بہت ایکٹیو اور وہ تو میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے 9 سال آپ نے جو کیا ان کے 9 سال جو کیا، جو اب تک میں مطلب نوجوانوں کے ساتھ میں مجھے کام کرنا بہت، بچوں کے لیے میں نے ڈرامے لکھے ہیں، وہ انشاءاللہ اسی سال میں وہ کتاب آ جائے گی، اوکے، ہاں، شارٹ تھیٹر پلیز، اچھا، جو کہ پورے پاکستان میں نہیں ہے یہ کتاب، کہ جس میں بچوں کے لیے شارٹ تھیٹر پلیز ہوں چلیے دیٹس ہر گریٹ، ایونٹ کے ماشاءاللہ لیے۔ سے۔ سجل کے ساتھ کیسا تھا کام کرنا؟ کیونکہ سجل آپ کے بہت سجل سینز میری ہیں۔ فیوریٹ ایکٹر ہے، بہت پہلے سے، جب میں نے اس کا پہلا ڈرامہ دیکھا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، عجیب سا وہ بھی کیریکٹر تھا، اس میں وہ ایکٹر بننے کا اس کو ہوتا ہے یا کیا الف نہیں، ایکٹر خیر، بننے کا ہوتا ہے، اچھا۔ تو وہ میں تو اس کا فین تھا بہت پہلے سے، لیکن جب ہم نے کام کیا ساتھ تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی یہ جو وہ جو ایک فیلنگ تھی نا، مجھے لگتا تھا کہ سجل بہت عمدہ ایکٹر ہے، وہ واقعی ہے۔ ابھی وہ کیا نام ہے لڑکی کا، سبینہ فاروق، جی جی بالکل، اس کے ساتھ بھی ایک یہ ابھی شروع ہوا ہے نا، من جوگی، منجوگی میں، ہاں میں ہوں، اوکے، یہ ابھی جو آگے جا کے آئے گا۔ ابھی 4تھ ایپیسوڈ جو ابھی آ رہا ہے اس میں میں ہوں گا، اس 5 میں بھی ہوں گا۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ٹیزر میں دیکھا، ہاں، مجھے آگے یاد ڈفرینٹ، آ وہ گیا۔ بہت ڈفرینٹ سا کیریکٹر ہے، بہت۔ فادر ہیں آپ؟ نہیں، میں اس میں وہ سبینہ فاروق کے ابا کا دوست ہوں، عالیہ کے ابا کے دوست ہیں، عالیہ کے ابا کے ہاں میں نے دوست ہیں ٹیزر وہ، میں دیکھا آپ کا وہ، اچھا، کرسچن ہے، یوسف اوکے مسیح، اوکے اوکے اور بڑا اچھا مزے کا ہے۔ اوکے۔ سو جینٹل مین میں بھی مجھے آپ کا کیریکٹر بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، بٹ چاہتے کیا ہیں وہ، کیا کرانا چاہ رہے ہیں یہ منسٹر صاحب جو ہیں؟ اصل میں نا، جیسے وہ بریکنگ نیوز میں تھا نا کہ پالیٹکس اور نیوز میڈیا کس طرح سے ایک دوسرے کو بناتا ہے، بگاڑتا ہے، بالکل، ہاں، اس میں تو بہت کلیئر تھا، اس میں کلیئر تھا۔ اس میں بہت کلیئر اس میں یہ ہے کہ انڈر ورلڈ، بھائی لوگ، تھا، جی، اور پالیٹکس، بیوروکریسی، پالیٹکس پالیٹکس، اوکے، اور بیوروکریسی، تین، ہاں، یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی ڈیلز کیا ہیں، ان کے آؤٹس کیا ہیں، ان کے انز کیا ہیں، یہ اصل میں میرے خیال سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں خلیل الرحمان کا تو مسئلہ۔ جو منسٹر صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے منا کی طرف تھوڑا سا رجحان زیادہ ہے ان کا، منا کی طرف ہے اصل میں وہ کہتے بھی ہیں نا، ایک جگہ پہ کہتا بھی ہے کہ یہ ہمارا سافٹ امیج ہے، یہ تو کہتے ہیں، ہاں، منا جو ہے نا وہ ہمارا سافٹ امیج ہے، تو سافٹ امیج جو ہے نا وہ اصل میں وہ پاپولر ہوتا ہے، وہ عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے سافٹ امیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو ہارڈ ہوتا ہے وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے نا، وہ تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہے یار، وہ خود ہی کروایا ہو تو وہ کہتے نہیں ہمارا نہیں ہوتا، تو یہ وجہ ہے۔ تو اقبال منا ان کے لیے وہ کرے گا جو وہ چاہتے ہیں، لگتا ہے ان کے ہاتھ آ جائے گا، کنٹرول کر لیں گے اس کو؟ اچھا، مجھے کیونکہ پتہ ہے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا شاید ہمیں کچھ ہنٹ مل جائے۔ اچھا، وہ ناشتے کی ٹیبل پہ کیوں ہوتے ہیں ہر وقت؟ کچھ پچھلی 4 ایپیسوڈ تھے جب آتے ہیں وہ اورنج جوس اور وہ، یہ بھی مجھے بڑا یہ کیا سمبولک ہے کہ پولیٹیشین بس کھاتے رہتے ہیں؟ اورنج جوس نہیں، وہ شراب تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ نہیں، وہ دوسرے نہیں، وہ جس میں وہ اس میں ہوگا، لیکن جو وہ ابھی ہاں نہیں ابھی جو پچھلے 2-3 دفعہ، اچھا وہ ناشتے میں، ناشتے کی ٹیبل پہ اصل میں نا یہ بھی مجھ سے کرنے والا سوال نہیں ہے، یہ ہائثم سے یا ان آپ سے کے تھرو پوچھیں۔ ان کو پہنچ جائے گا، کیونکہ میں نے سوچا یہ پالیٹکس جو ہے نا وہ ہمیشہ کھانے کی ٹیبل پہ ہی ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہمیں جب لکھ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرنے کی جلدی میں بات کیسے کرنی چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید اس طرح سے۔ اور اس پہ کوئی جینٹلمین کے سیٹ پہ سے کوئی انٹرسٹنگ واقعہ کچھ بتا سکیں اگر کچھ ہوا ہے؟ وہ سارا ہی دلچسپ ہے، کیونکہ جینٹل مین ایک تو وہ سیریل ہے کہ
جس نے اس میرے اس بریک کیا اس سارے سلسلے کو کہ جو میں کراچی نہیں آ پا رہا تھا. اس نے سٹارٹ کر دیا. جینٹل مین وہ سیریل ہے جس میں ہمایوں سعید صاحب نے مجھے ڈھونڈ کے مجھے لے کے آئے, نکالا. تو ایک تو یہ میرے لیے سب سے اسپیشل چیز یہ تھی کہ میں پہلی بار ایز اے پروفیشنل میں کراچی آیا ہوں اور اچھے ریسپیکٹ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اور یہ وہ سارا. اور دوسرا یہ کہ ہائثم ظاہر ہے وہ اپنی طرح کا ایک آدمی ہے. وہ ان کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ بہت انگلش, اور اس کو وہ بھی ویسے تو ہر ڈائریکٹر سے, ابھی میں نے وجاہت حسین صاحب کے ساتھ وہ کر رہا ہوں فرار, تو وجاہت حسین کا ایک اپنا سٹائل ہے. اصل میں یہ میری خوش بختی یہ ہے, وجاہت حسین, ہائثم, کاشف نثار, سیفی حسن, مرینا خان صاحبہ, ٹھیک ہے, اور ندیم بیگ, ٹھیک ہے. یہ جتنے ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے جو ٹاپ ڈائریکٹرز ہیں, الحمدللہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے جیسے ایک ساتھ بندہ کئی کورسز نہیں شروع کر لیتا اپنے آپ کو کرنے کے لیے, اپ گریڈ کرنے کے لیے, وہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور ہر ڈائریکٹر مجھے کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہا ہے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ہم آئی تھنک آپ کے کام کو بھی زیادہ اجاگر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بیکاز وہ آپ کے ٹیلنٹ کو بھی صحیح طریقے سے جہاں ڈرامے میں ضرورت ہے وہاں کر رہے ہیں. ابھی آپ کیا شوٹ کر رہے ہیں آج کل وہی مرینا خان صاحبہ والا دستک, بڑا اچھا ہے. سہائی کے ساتھ ہے. ہاں, سہائی کا میں ابا بنا ہوا ہوں. اور سہائی بھی بہت مطلب جن لوگوں کو دیکھ کے بندے کو لگتا ہے نا کہ یہ سچی مچی کا ایکٹر ہے, سہائی از ون آف دیم. اور ایک اور گڈ لک ہوئی کہ میرے ساتھ جو میری بیوی بنی ہوئی ہیں وہ ندا ممتاز, وہ بھی سیزنڈ ایکٹر ہیں. اور ماشاءاللہ پھر وہ ہیں سہیل سمیر ہیں. وہ جو ابھی آپ 3 کر رہے ہیں, اب فرار آپ نے کیا ہے, دستک مرینا خان کے ساتھ کر رہے ہو, ایک میمنٹو نہیں, اس میں بھی ہم آپ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. زد پتوں کے بند پہ کوئی فین ری ایکشن آ رہا ہے, یا جینٹل مین پہ باہر جا رہے ہیں لوگ مل رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, جس طرح جیسے یہ جب آپ نے مجھے کال کیا تھا اور جو آپ نے جو پہلی گفتگو کی تھی, آلموسٹ یہی سننے کو ملتا ہے جہاں بھی چلے جائیں. تو بہت اچھا لگ رہا ہے. میں مرینا سے کہہ رہا تھا کل پرسوں, جب آپ کی کال آئی تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا مجھے یوشا سے کال آئی ہے, تو شی واز ہیپی. تو میں نے کہا مرینا, میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے یار. نہیں, آپ کی پرفارمنس میں تو بریکنگ نیوز سے ہی نوٹ کرنا شروع کر دی تھی. اینڈ ایز آئی سیڈ, زد پتوں کا بند تو وہ کچھ اسپیشل ہے اس کیریکٹر میں نا, لیکن ایون جینٹل مین میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے. اور اب ہم منجوگی میں بھی آپ کو دیکھیں گے اب اگلے کچھ ہفتے انشاءاللہ, وہ بھی ایک ڈفرینٹ ہوگا. بہت ڈفرینٹ ہے. آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا. راوی کی یاد کرائی آپ نے ہمیں, جو بڑے عرصے بعد میں یہ ذکر سنا ان سب چیزوں کا, تو ایک اچھی گفتگو رہی. بس ایک لاسٹ چیز جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, آج کل جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کنیکشنز کی, کاسٹنگ کاؤچ کی, فیوریٹزم کی, سفارش کی, یا اس طرح کی. کیا یہ پہلے ہوتی تھیں پی ٹی وی کے ٹائم پہ, یا تب نہیں تھی؟ یہ ہر دور میں رہی ہیں, یہ ہر دور میں رہی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اسے کچھ اور طرح سے دیکھ لیتے ہیں. ہر ڈائریکٹر جو ہے نا, یا ہر پروڈکشن ہاؤس, وہ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں کام کرتے ہوئے انہیں پریفر کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. تو ہم ایکٹرز کو, اور جتنا بھی ٹیلنٹ جتنا بھی ہے وہ ایکٹر کی صورت میں ہے یا کسی بھی صورت میں ہے, انہیں چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسے سہولت دیں کام کرتے ہوئے.
ना कि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि उसने आपको अपनी सहूलत के लिए एंगेज किया है, वो आपको पे कर रहा है उसके लिए। तो उसमें कहीं ऊंच नीच भी हो जाती है, तो हम बाज़ दफ़ा होता है कि हम वो बड़ा अपने आप को वो समझना शुरू कर देते हैं कि हम हैं, हमारे साथ ये हो गया, भाई हम क्या हैं। जितना 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 हम्बल रहा जा सकता हो, जितना पॉसिबल सही हो, बात है। उतना रहना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो कोई वजह नहीं है कि आपको एमडी भी बुला रहा हो और आपको 7 स्काई भी बुला रहा हो और आपको नेक्स्ट लेवल और 6 सिग्मा भी बुला रहा हो, बिल्कुल तो उसमें कोई फिर लॉबिंग ख़त्म हो जाती है, खत्म हो उसका आंसर ख़त्म हो जाता है। सही बात है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम गाय खुद ही अपने तौर पे बने हुए हैं कि मैं तो, क्योंकि मुझे तो काम आता है, और क्योंकि मैं तो, भाई काम तो बहुत से लोगों को आता है भाई, आजकल तो एक बहुत से एक पड़ा हुआ है, सही बात है। ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिफरेंस हाँ। करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ की। और राबिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, यूशा का बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा अच्छा है। वो एक गुलदस्ता है जिसमें डिफरेंट कलर के फूल होते हैं, शायद इसका ये मतलब है, एक फूल पौधा का है, नाम एक पौधा एक है। फूल का नाम हाँ। है और गुलाबी रंग का एक शेड होता है ये फ्यूशिया। गुलाबी एक नहीं ही, होता, हाँ। लेकिन गुलाबी, एग्जैक्ट गुलाबी नहीं, बट गुलाबी का ही एक शेड है जिसको कहते हैं फ्यूशिया है। अच्छा, जी, मैं दिखाऊंगी कलर का। ये जो लगा हुआ है ना, कुछ हाँ, इस ये जो तरीके लगा का, हुआ है जी, एग्जैक्टली, कुछ इस तरीके ठीक है। का और मैंने हाँ। भी थोड़ी सी वो जी मैंने जी मैंने बिल्कुल। सर्च मारी और थी ये फूल उसको, का नाम है, इंग्लिश में फूल ये का इसको- नाम है। जी, तो मैंने भी गूगल किया था इसको, थैंक यू सो तो तो बहरहाल ये है, एक्टर्स के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना बिल्कुल, चाहता हूँ कि खुदा के लिए जो आपको किरदार मिला है ना, उसके साथ लिव किया करें। जो भी नहीं मिला वो मिल जाएगा अगर आप इसको अच्छा कर लेंगे। जो मिला सही है बात ना, इसको बहुत अच्छा कर लो, पूरी तवज्जो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। एक ऑप्शन अगर आपको बहुत अच्छा सूझ गया ना कि मैं इस तरह बोलूं तो ये होगा, तो फिर भी दूसरा ऑप्शन ज़रूर ट्राई करो, चाहे करो फिर वही पहले वाला ही, लेकिन एक ऑप्शन लाजमी सामने रख के तो फिर उसको देखो Variety मुख्तलिफ, हाँ, ताकि आपको पता चले कि मैं बेस्ट इसमें से क्या है, ठीक है। तो एक काम अच्छा करोगे तो अगला आ जाएगा, उसके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने बहुत बहुत सही बात बोली है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, तो बाकी चीज़ आ जाएगी। हाँ जी, शुक्रिया बहुत आपका एक बार फिर। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जब आएगा। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह।